قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم، ہم سب کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے میں اسوہ حسنہ ہے. اسی لیے مکہ کی وادی میں بسانے کے بعد انہوں نے کیا کہا؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سب اپنی اولادوں کے لیے کیا چاہتے ہیں؟ اپنے بعد انسان ہمیشہ سب سے بڑھ کر اپنی اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اپنے لیے تو جنت سوچ رکھی ہو اور اپنے بچوں کے لیے دنیا سوچ رکھی ہو. اپنے لیے تو ہم آخرت چاہتے ہیں اور بچوں کے لیے دنیا چاہتے ہو. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ان کے دین کی حفاظت کے لیے، ان کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہمارے دلوں میں تڑپ کتنی ہے، عملی کوشش کتنی ہے، اور تاکید کتنی ہے، اہتمام کیا ہے. اور وہ رب جو ابراہیم کی دعا سن سکتا ہے، کیونکہ خالص تھی نا، خلوص والی تھی، کیا وہ ہماری نہیں سنے گا؟ وہ ضرور سنے گا، لیکن اس کے لیے سچا بننا ہوگا، اپنی تمناؤں میں، اپنی خواہشات میں، اپنی دعاؤں میں. اور جب کوئی سچا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے. لیکن کوشش کے باوجود بسا اوقات سب کے سب اس راستے پہ نہیں بھی چلتے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، دعائیں سن لی اللہ نے، اسحاق اور پھر اسحاق کے بعد یعقوب دیے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، تو اسی کی اولاد میں پھر ہم نے آگے نبوت باقی رکھی اور کتابیں بھی ان کو دیں. لیکن دوسری طرف صافات میں کیا فرمایا؟ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. اور سورۃ النساء میں فرمایا فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. ایک طرف محسن بھی ہے اولاد اور دوسری طرف دوسرے راستے پہ چلنے والی بھی، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اپنی طرف سے اس بات کے اہتمام میں کہ ہماری اولاد ہمارے نقش قدم پر چلے. آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو دنیا میں اپنے پروفیشن سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت پروفیشن اورینٹڈ ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد ان کا یہ کام سنبھال لے. ہاں، کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو، کچھ بھی ہو، یا کسی کا بہت بڑا بزنس ہو، تو کیا چاہتے ہیں؟ اپنے ہی بچوں سے انسان کو توقع ہوتی، اور خاص طور میں ایسے موقع پر کہ جب کوئی آس پاس اور کوئی ہو بھی نہ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام پر تو کوئی اور ایمان نہیں لایا تھا وہاں. تو پھر انہیں کس سے توقع تھی کہ اللہ تو مجھے اولاد دے تاکہ اس کے اندر یہ سب کچھ باقی رہے. اور کس قدر بڑھاپے میں جا کر ان کو اولاد نصیب ہوئی، اور وہ خود چلے گئے مگر وہ کام جاری رہا. بنی اسرائیل کے اندر بھی ہزاروں انبیاء پھر آئے، اور بنی اسماعیل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ کو آخری نبی کے طور پر رہتی دنیا تک کے لیے رسول بنائے گئے. وَجَعَلَهَا، ایک بات تو جعل کا جو فاعل ہے ابراہیم علیہ السلام، اور دوسرا جب انہوں نے کہا میں اللہ کی طرف جاتا ہوں تو اللہ نے بنا دیا اس بات کو باقی رہنے والا کلمہ ان کی اولاد میں، یعنی اللہ نے بھی پھر نبوت انہی کی اولاد میں رکھی. اس لیے ان کے بعد ہم جتنے بھی انبیاء کے نام پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کریں، لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. کس کی طرف؟ توحید کی طرف، اللہ کی طرف. اسی لیے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو منہ موڑے ابراہیم کے طریقے سے مگر جو اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرے. اگر ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ اچھا طریقہ ہے اور اللہ نے اسے ہمارے لیے پسندیدہ طریقہ بتایا، تو پھر اس طریقے سے منہ موڑنے والا کون ہے اللہ کی نظر میں؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ملت ابراہیم کیا تھی؟ توحید کا طریقہ. إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ،
وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب اہل مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو کلدانی قوم میں سے تھے، یعنی موجودہ عراق کے علاقے سے تھے، اور ہجرت کر کے وہ مکہ کی طرف گئے اور وہاں انہوں نے اپنی اولاد کو بسایا، اور اسی طرح فلسطین کی طرف گئے اور ایک حصہ وہاں بسایا۔ اور اہل مکہ انہی کی آل اولاد میں سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کس طرح اپنے باپ ابراہیم کی تعلیم سے بالکل اجنبی ہو گئے۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص کتنا بھی سنسیئر ہو، لیکن اگر کتاب باقی نہیں رہتی، تعلیمات باقی نہیں رہتی، تو نسلیں ہدایت پر قائم نہیں رہ سکتی، بیرونی اثرات ان میں اثر کر جاتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے، مکہ کے رہنے والوں کے اندر شرک کون لایا تھا؟ انہی کے اولاد کا ایک شخص عمرو بن لحی، بہت انفلوئنشل شخص تھا، اور وہ تجارت کے لیے دور دراز کے سفر کرتا تھا۔ تو شام کے علاقے میں اس نے لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا اور وہاں سے اٹھا لایا مکہ کے لیے بھی۔ اور پھر چونکہ مکہ مرکز تھا، وہاں حج عمرے کے لیے لوگ آتے تھے، وہاں سے دیکھ کر وہ بت پرستی پورے عرب میں پھیل گئی، وہ جراثیم ہر طرف چلے گئے، اور پھر ہر قبیلے نے اپنا اپنا بت بنا کے مکہ میں لا رکھا۔ اور یوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو 360 بت تھے وہاں پر۔ وہ شخص جس نے اس شہر میں اپنی اولاد، اپنی بیوی اور بچے کو تنہا اس لیے لا کے بسایا تھا کہ دنیا کے باقی حصے شرک سے بھرے ہوئے ہیں، ایک وقت آیا کہ شیطان نے اسی کی اولاد کو اغوا کر لیا، اور پھر اللہ نے رسول بھیجا، اور پھر توحید کا پیغام واپس اس علاقے میں جم گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی کوششوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر کوئی انسان سچا ہے اور بظاہر ایک وقت ایسا نظر آئے کہ جیسے کوششیں ضائع ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے وہ نہیں ضائع ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آگ ٹھنڈی ہو جائے کسی کے لیے، کیونکہ اللہ کی تابع ہے نا، وہ جس کے لیے جو چاہے کر دے۔ تو ہر انسان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ کسی بھی انسان کے سامنے سچا ہونے سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ ہم سب اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں، اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھیں کہ ہمارے دلوں میں کیا حسرتیں ہیں، کیا خواہشات ہیں، ہم اپنی اولاد کے لیے کیا چاہتے ہیں، کیا تمنا ہے اپنی اولاد کے لیے، کیا سوچتے ہیں، کیا بنے وہ۔ بل متعت ہؤلاء، اب اہل مکہ کے حال پر تبصرہ ہے کہ یہ کیوں اپنے قریبی آبا و اجداد کی پیروی میں شرک کر رہے ہیں اور کیوں اندھا دھند ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ متعت ہؤلاء، بالکل، یعنی دوسری بات جو اس آیت سے نکلتی ہے وہ یہ کہ اگر ہم واقعی آخرت کے طلبگار ہیں، آخرت پسند لوگ ہیں، طلبگار ذرا مشکل لفظ ہے اس لیے میں نے ایک آسان لفظ آپ کو دیا تھا، آخرت پسند ہونا۔ اگر ہم آخرت پسند لوگ ہیں تو پھر صرف اپنے ہی لیے کیوں، اولاد کے لیے کیوں نہیں؟ اور ہماری فکر میں، ہماری پریشانی میں کون سی پریشانی غالب کہ وہ دنیاوی اعتبار سے کمپیٹیبل نہیں یا پھر آخرت کے اعتبار سے پیچھے ہے؟ کون سی فکر غالب ہے؟ کون سا غم اور کون سی پریشانی حاوی ہے؟ یعنی آخرت کی پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ان کی غافل ہو جائیں کہ وہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کوئی کام کریں یا نہ کریں، نہیں، وہ بھی فکر ہوگی، لیکن حاوی کیا ہے، غالب کیا ہے، یہ بھی ہم سب کو سوچ۔ پھر یہ کہ ان کے لیے جو ہماری دعائیں ہیں وہ کیا ہے، ہم ان کے لیے کیا مانگتے ہیں؟ عام طور پر ہم اپنے بچوں کے لیے یا اللہ ان کو زندگی صحت دینا، لمبی عمر دینا، یا ان کی جو وقتی ضروریات ہیں، کوئی ان کو، کسی کو کوئی دکھ ہے، کسی کو ماں باپ کا یہی ہوتا ہے نا، بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو اس بچے کی یہ پریشانی، اس کی اسی پریشانی کے لیے بس دعائیں کرتے رہتے، دوسرے کی وہ دوسری پریشانی، اس کے لیے وہی دعائیں ہو رہی۔ لیکن ان سے اوپر اٹھ کر ان کی آخرت کی پریشانی کے لیے کتنے دعا گو، وہ خیال میں بھی نہیں آتا۔ اور پھر یہ کہ ہر مرنے والا، ہر ماں باپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اچھا میرے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں، کیا سوچتا ہے، اچھا جو گھر میں نے بنایا اس کا کیا ہوگا، میں اس کے لیے وصیت کر دوں، یہ جو بزنس ہے اس کے بارے میں وصیت کر دوں، اپنے بچوں کو بتا دوں۔ لیکن وہ وصیت جو ابراہیم نے اپنے بچوں کو کی تھی، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، وہ وصیت ہم میں سے کتنے لوگ اپنی اولاد کو کرتے ہیں
کیونکہ اسی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ رکھا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. اور پھر خاص طور پر جب آپ ایسے جگہ ہوں، ایسے علاقے میں ہوں، ایسے ماحول میں ہوں کہ جہاں ایمان کی حفاظت اور زیادہ مشکل کام ہو، وہاں تو یہ چیلنج زیادہ ہوتا ہے اور ایسی دعائیں اور بھی زیادہ ہونی چاہیے. اگرچہ انسان کہیں بھی غافل نہیں ہو سکتا ہے اس چیز سے، لیکن جہاں مقابلہ سخت ہوتا ہے وہاں کوشش بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. میں جب 85-86 میں یو کے میں تھی اپنی پی ایچ ڈی کے دوران، تو پہلی رات جو میں رات کے وقت ہم پہنچے اور پہنچ کے جو پہلا قصہ میں نے سنا، وہاں ایک مسلم فیملی کا تھا، وہ جن کے گھر میں تھی، وہاں ان کے پاس وہ پرابلم آیا ہوا تھا کہ صبح ان کو ایک ہوم میں جانا تھا جہاں ایک نوجوان مسلمان بچی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے وہاں پر پہنچی ہوئی تھی. تو خیر لمبی کہانی ہے، بہت کچھ جاننے کا موقع ملا. تو میں ایک ہی بات بار بار سوچتی تھی کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ میرے لیے ایک بہت اچنبھے کی بات تھی، دور دور سے خبریں سننا، پڑھنا، کتابوں میں پڑھنا، رسالوں میں پڑھنا اور ہوتا ہے، اور سامنے دیکھنا. اور میں خود نیکسٹ ڈے خود بھی ہوم میں پہنچ گئی ساتھ. میں نے کہا مجھے وزٹ کرنا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ مسئلہ ہے کیا. تو اس وقت سوچتی تھی کہ کیونکہ میرے لیے پہلا ایکسپیرینس تھا کہ اس طرح کوئی مسلمان نوجوان لڑکی گھر چھوڑ کے اس طرح کہیں چلی جائے، اور سوچتی تھی اگر یہ پاکستان میں ہوتے، یہ کسی اسلامی کنٹری میں ہوتے، تو کم از کم ان کی اولادیں اس حد تک تو نہ پہنچتی. اگر کہیں سے کوئی نکل کے مثلا ایک لڑکی ایک جگہ سے نکل کے کہیں دوسری جگہ جاتی بھی ہے تو وہ بھی تو مسلمان ہی ہے نا آگے. اب یہاں کیا ہے، اگر مسلمان گھر چھوڑ کر وہ کسی ایسی جگہ پر جاتی ہے جہاں کوئی بھی اور مسلمان نہیں ہے، اس کا کھانا پینا، رہنا، کلچر، سب کچھ، ہر چیز بدل گیا. فیوچر کیا ہے؟ کچھ دن کے بعد ایک اور واقعہ ملا کہ وہ کسی لڑکی نے سکھ یا ہندو سے شادی کرنے کا وہ کیا، تو وہ والدین رو رہے تھے بہت. تو اس وقت میں سوچتی تھی کہ کس قدر بڑا چیلنج ہے. کسی لڑکی کا ماں باپ کی مرضی کے بغیر گھر سے نکلنا ایک بہت ہی بڑی برائی ہے، لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کے ساتھ نکلتی ہے تو وہ ذرا کم درجے کی برائی تو وہ بھی ہے، لیکن دین ایمان چلا جانا. تو یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر انسان کے سامنے چیلنجز زیادہ ہو تو کوشش بھی زیادہ ہونی چاہیے، پھر اسی اعتبار کی کوشش ہونی چاہیے. اگر ہم خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی صرف دنیا بنانے میں لگے رہے اور اسی کی فکر کرتے رہے تو ان نسلوں کا کیا ہوگا؟ بعض اوقات ہم اپنے بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں بھیج کر سو جاتے ہیں کہ بس اب سارا اسلام وہیں سے مل جائے گا ان کو، اور اسکول کی بھی کسی ایکٹیویٹی میں کوئی والنٹیئر کرنے کو، پارٹیسپیٹ کرنے کو، مدد کرنے کو قطعاً تیار نہیں ہوتے کہ ہمیں کیا ملے گا. کوئی مورل سپورٹ دینا یا کسی بھی قسم کی بیکنگ کرنا، وہ بھی نہیں، کیونکہ ہم اپنی دنیا میں بہت مصروف ہیں. تو پھر نسلوں کا کیا ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اس پر ہمیں سنجیدگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں کہ اگر بھوکے مرے تو کیا ہوگا، یہ تو آخرت کا معاملہ ہے کہ اگر آخرت داؤ پہ لگ گئی تو کیا ہوگا. چلیے